السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ میں ہوں راشد امان، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ویٹس وی این میں خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ کسان بھائی شوقین حضرات سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے میں ہوں گے۔ آج میں بھیڑ بکریوں کے متعلق، ان کی فارمنگ کے متعلق اہم بات چیت کروں گا، جس میں پاکستان میں دو طریقے بھیڑ بکریاں رکھنے کے، ایک تو جدید طریقہ ہے اور ایک روایتی طریقہ ہے۔ تو ان دونوں طریقوں پہ میں روشنی ڈالوں گا اور کسان بھائیوں اور شوقین حضرات کو یہ بتاؤں گا کہ ان دونوں میں سے جو ہے اچھا طریقہ، جو بیسٹ طریقہ ہے جس میں وہ زیادہ سے زیادہ نفع حاصل کر سکتے ہیں، وہ کون سا ہے۔ تو بھیڑ بکریاں رکھنے میں بھی دو کیٹیگریاں ہیں، ان میں ایک تو کمرشل فارمنگ ہے اور ایک ڈومیسٹک فارمنگ ہے۔ تو میں آج صرف ڈومیسٹک فارمنگ یعنی گھریلو پال جو ہے مویشی بھیڑ بکریاں پال حضرات ہیں، جن کی 10 بکریاں ہیں، 20 بکریاں ہیں، 50 بکریاں ہیں، تو انہوں نے چھوٹے پیمانے پہ اپنے گھر میں ایک بھیڑ بکریاں پال رکھی ہیں اور اپنے گھر کا وہ اخراجات ان سے پورے کرتے ہیں، یا شوقی حضرات ہیں جو مطلب جنہوں نے شوق کے طور پہ رکھا ہوا ہے۔ تو میں اس فارمنگ کے متعلق بات چیت کروں گا، ان فارمرز کے متعلق بات چیت کروں گا۔ تو پاکستان میں تقریباً بھیڑ بکریوں کی تعداد تقریباً 15 کروڑ کے لگ بھگ ہے، جن میں 10 کروڑ سے زائد جو ہے بکریاں ہیں اور 5 کروڑ سے زائد تقریباً بھیڑیں ہیں۔ تو الحمدللہ بکریوں کے حوالے سے پاکستان جو ہے نا دنیا میں تیسرے نمبر پر ہے۔ پہلے نمبر پر چائنا ہے، دوسرے نمبر پہ انڈیا ہے اور پاکستان کا نمبر تیسرا ہے۔ اگر پاکستانی حکومت کوئی تھوڑی سی توجہ کرے اس معاملے پر تو، اور ہمارے جو فارمر حضرات ہیں، شوقین حضرات ہیں، وہ بھی تھوڑا سا اس پہ توجہ کریں تو پاکستان جو ہے نا وہ تقریباً دوسرے نمبر پہ آ سکتا ہے، کیونکہ 80% پاکستان زرعی ملک ہے۔ تو اس میں بہت سارے مواقع ہیں کہ پاکستان جو ہے نا بھیڑ بکریوں کی تعداد کے حوالے سے یا منافع کے حوالے سے پاکستان دوسرے نمبر پہ آ سکتا ہے۔ تو پاکستان میں بکریوں کی جو قسمیں ہیں ان کی بات کرتے ہیں۔ اس میں تقریباً 8-10 قسم کی بکریاں پاکستان میں پائی جاتی ہیں، جن میں بیتل ہے، ناگری ہے، اس کے علاوہ کیا کہتے ہیں گلابی ہے، مکھی چینی، ٹیڈی، بربری، اس کے علاوہ ناچی، راجن پوری، کموری، بیتل، جتل، خراسانی، لہری، پہاڑی اور دوگلی نسل کی بکریاں پائی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ بھیڑوں میں اگر آپ آئیں تو اس میں بچی ہے، لوئی ہے، تھلی ہے، کوکا ہے، بلخی ہے، دمانی ہے، کاغانی ہے، اس کے علاوہ بلوچی ہے، ببرکی، ہرنائی اور رخصانی اور دوگلی نسل کی بھیڑیں پائی جاتی ہیں۔ تو ان کا شمار جو ہے نا بہت اچھی بریڈ میں ہوتا ہے۔ تو پاکستان میں بھیڑ بکریوں کے رکھنے کے دو طریقے تقریباً رائج ہیں۔ ایک روایتی طریقہ ہے جو آباء و اجداد سے چلا آ رہا ہے صدیوں پرانا، اور ایک جدید طریقہ ہے، جیسا کہ ہر شعبے میں ریسرچ ہو چکی ہے، ترقی ہو چکی ہے، اسی طرح بھیڑ بکریوں کے شعبے میں بھی بہت ریسرچ اور ترقی ہو چکی ہے۔ تو روایتی طریقے میں وہی ہے کہ مطلب ان کو چراگاہ میں لے کر جایا جاتا ہے، ان کو پیٹ بھر کے چارہ کروایا جاتا ہے اور اس کے بعد ان کو آ کے اپنے باڑے میں بند کر دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ پانی جو ہے نا وہ بعض اوقات ادھر ہی جوڑ بنے ہوتے ہیں چراگاہوں میں، تو ادھر سے بارشی پانی وہ پی لیتی ہیں۔ اس کے علاوہ خاص ان کی صحت پہ، ان کی بریڈ پہ یا مینجمنٹ پہ کوئی توجہ نہیں دی جاتی۔ جب بیمار ہو جانور تو اس کو دیسی ٹونوں ٹوٹکوں پہ رکھا جاتا ہے۔ تو یہ طریقہ جو روایتی طریقہ ہے، یہ اب بہت
پرانا ہو چکا ہے اور اس میں فارمر وہ خاطر خواہ فائدہ حاصل نہیں کر سکتا بھیڑ بکریوں سے جو کہ اسے حاصل ہونا چاہیے۔ تو دوسرا جو طریقہ ہے وہ جدید طریقہ ہے۔ تو جدید طریقے میں چار پانچ اصول ہیں، اگر فارمر اور شوقین حضرات ان چار پانچ جو اصول ہیں بھیڑ بکریاں پالنے کے، ان کو اگر مد نظر رکھ کے تو وہ اپنا فارم یا اپنی بکریاں رکھے یا اپنا فارم چلائے، گھریلو فارم، تو اس سے وہ خاطر خواہ منافع حاصل کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ پاکستان کی ترقی میں بھی اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ تو جدید طریقے میں جو رکھنے کا پہلا اصول ہے، جدید طریقے کے طور پر جو بھیڑ بکری رکھنے کا پہلا اصول ہے، اس میں سب سے پہلے ڈیورمنگ آتی ہے۔ اندرونی بیرونی جو طفیلی کرم ہے ان کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اندرونی کرموں میں ان کے جگر میں کیڑے ہوتے ہیں، پیٹ میں کیڑے ہوتے ہیں، انتڑیوں میں کیڑے ہوتے ہیں، معدے میں کیڑے ہوتے ہیں، اور بیرونی طور پہ ان کے چچڑ ہیں، پسو ہیں، جوئیں ہیں، مکھیاں ہیں، ان کے ناک میں ایک واربل فلائی ہوتی ہے اور جلد میں ان کی میکٹس فلائی ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ بے شمار کیڑے ہوتے ہیں انگنت جو نظر بھی نہیں آتے، عام آنکھ سے نہیں دیکھے جا سکتے۔ تو ان سب اندرونی بیرونی کیڑوں کا کیا مطلب، ایک تو وہ خون اندر والے اندر سے خون پیتے ہیں، باہر والے باہر سے خون پیتے ہیں، نہ صرف خون پیتے ہیں بلکہ یہ مختلف بیماریاں بھی چھوڑتے ہیں۔ تقریباً 80% بیماریاں جو ہے اندرونی بیرونی کیڑوں کی وجہ سے بھیڑ بکریوں میں یہ بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو ان کا خاتمہ جو ہے نا ہر تقریباً 3 ماہ بعد ضروری ہے۔ ہر 3 ماہ بعد پیٹ کے کیڑوں کی دوائی پلانی چاہیے۔ اس کے علاوہ ہر 1.5 ماہ بعد ان کو بیرونی کیڑوں کے خاتمے کے لیے آئیورمیکٹن انجیکشن لگانا چاہیے۔ اس کے علاوہ مختلف قسم کے ادویات ہیں جو بیرونی طور پہ بھیڑ بکریوں پر سپرے کرنی چاہیے، جس سے بیرونی جو کیڑے وغیرہ ہیں، جراثیم ہیں، وہ ختم ہوتے رہیں۔ اس کے علاوہ فارم یا جہاں پہ بھیڑ بکریاں رکھتے ہیں وہاں پر بھی ان کا سپرے کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ دوسرا اصول یہ ہے کہ ان کو اچھی خوراک مہیا کی جائے۔ اچھی خوراک میں سائلج ہے، اس کے علاوہ گوٹ فیڈ ہے یعنی بکریوں کا ونڈا ہے، اس کے علاوہ سبز چارہ جات ہیں، اس کے علاوہ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اس کی بریڈنگ کے مطابق آپ نے ایڈجسٹ کروانی ہے کسی اچھے ماہر سے، اچھے ڈاکٹر سے۔ تو اچھی خوراک جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری اہمیت کی عامل ہے۔ تیسرے نمبر پہ جو چیز ہے وہ صاف ستھرا پانی۔ صاف ستھرا پانی بھی ان کو اچھا مہیا کیا جانا چاہیے بھیڑ بکریوں کو، اور تقریباً 24 گھنٹے کے لیے میسر ہونا چاہیے۔ موسم کے مطابق گرمیوں میں ٹھنڈا اور سردیوں میں تقریباً قدرے گرم پانی جو ہے نا ان کو دینا چاہیے۔ چوتھا اصول جو ہے ان کا تقریباً حفاظتی ٹیکوں کا کورس ہے، وہ حفاظتی ٹیکوں کا کورس سال میں 2 مرتبہ مکمل کروانا چاہیے۔ ان میں جو مین بیماریاں ان میں منہ کھر ہے، اس کے علاوہ پی پی آر ہے منہ پکنے کی بیماری، اس کے علاوہ انٹائروٹکسیمیا ہے انتڑیوں کے زہر کی بیماری، اس کے علاوہ ان کی گوٹ پاکس ہے بکریوں کی چیچک ہے، اس کے علاوہ ان کی فلورو نمونیا ہے جو پھیپھڑوں کی بیماری ہے۔ تو ان بیماری یہ خطرناک بیماریاں، ان سے شرح مواد میں زیادہ اضافہ ہوتا ہے اور فارمر کو جو ہے نا معاشی نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو سال میں 2 مرتبہ ان ساری بیماریوں کے ٹیکے 2 مہینے کے وقفے سے لگوانے چاہیے۔ اس کے علاوہ اس میں اگر کوئی حاملہ جانور ہیں، حاملہ بکریاں ہیں، بھیڑیں ہیں اور کنفرم ہیں، تو ان کو تقریباً حمل کے دوران 2 حفاظتی ٹیکے، حمل کے حفاظتی ٹیکے پروجسٹان بھی ان کی باڈی ویٹ کے مطابق لگوانے چاہیے۔
اس کے علاوہ چوتھا جو اصول ہے وہ ماحول ہے. تو ان کو اچھا ماحول دینا چاہیے. گرمیوں میں گرمی سے بچانا ہے، سردیوں میں سردی سے بچانا ہے، اور ان کے شیڈ جو ہے شمال جنوباً ہونے چاہیے. اس کے علاوہ ان کے شیڈ ہونے چاہیے جو مطلب سایہ دار ہوں، گرمیوں میں سائے کا کام کریں، اور بارش اور سردی میں جو ہے نا ان کو بچائیں. تو اس کے علاوہ پانچواں جو اصول ہے وہ نسل کا انتخاب ہے. تو فارمر جو ہے یا شوقین حضرات ہیں وہ مطلب ٹائم بھی ضائع کرتے ہیں اور پیسہ بھی ضائع کرتے ہیں، وقت بھی دیتے ہیں. تو اگر اس میں اچھی نسل کا انتخاب نہ کیا جائے تو ساری پریکٹس جو ہے نا وہ ضائع جاتی ہے، پھر خاطر خواہ فائدہ نہیں اٹھا پاتے اور ان کو زیادہ منافع نہیں ہوتا. تو اچھی نسل کا انتخاب ضروری ہے، اور اچھی نسل کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ چیز مد نظر رکھنی ہے کہ جو علاقے کی نسل ہے اس کو پروموٹ کرنا ہے. مثلا وہ آب و ہوا کے مطابق وہ ملی جلی ہوتی ہے، اور وہاں پہ اس کی قوت مدافعت بنی ہوئی ہوتی ہے بھیڑ بکریوں کی، تو وہ اس میں شرح اموات کم ہوتی ہے، اور اس سے فارمر جو ہے نا وہ یا شوقین حضرات جو ہے نا زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کرتے ہیں بنسبت اس کے کہ وہ کسی دوسرے علاقے سے اور نسلیں اس علاقے کی لے آئیں تو ان کو ایڈجسٹ ہونے میں ٹائم لگے گا. تو پریفر کرنا چاہیے کہ اپنے علاقے کی نسل کو پروموٹ کرے. اس کے علاوہ نسل کے انتخاب میں یہ ہے کہ تقریباً 20 بکریوں کے ساتھ فیمیل شیپ اینڈ گوٹس کے ساتھ ایک عدد میل ہونا چاہیے، جو ہے بریڈر، اچھا بریڈر ہونا چاہیے، اس میں نسل والا ہو. تو اس میں چونکہ اس نے نسل کو آگے پروان چڑھانا ہے تو ایک اچھا بریڈر ہی جو ہے نا وہ منتخب کرنا چاہیے. تو تقریباً اس کے علاوہ جو بریڈنگ سیزن ہے ان کا اس کا ایڈجسٹمنٹ کرنی چاہیے. مثلا یہ ہے کہ سال میں 2 دفعہ ان کو بریڈنگ کے لیے تیار کرنا چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ اکتوبر اور نومبر ہے، اس کے علاوہ اپریل اور مئی، یہ سال میں 2-4 مہینے ہیں. ان میں اکتوبر اور نومبر میں جو ہے نا آپ نے بریڈنگ کے لیے یہ مطلب ان کو تیار کرنا ہے، اور اپریل اور مئی میں جو ہے نا ان کو بریڈنگ کے لیے تیار کرنا ہے. ان 2-4 ماہ میں اگر یہ مطلب پریگننٹ ہو جاتی ہیں تو آئندہ جو ہے نا وہ معتدل موسم میں یہ مطلب بچہ دیں گی، جس سے جو ہے نا بچوں کی پرورش میں آسانی ہوگی، شرح اموات میں کمی ہوگی. تو ایک اور چیز کا مد نظر یہ رکھنی ہے کہ اگر ہو سکے تو جو آپ ایک فلاگ رکھیں یا بھیڑ بکری رکھیں ان کی ایج ایک جیسی ہونی چاہیے، تاکہ جو ہے نا وہ ایک بچہ آج دے رہی ہے، ایک 2 مہینے بعد دے رہی ہے، ایک 3 مہینے بعد دے رہی ہے. تو اس طریقے میں کیٹاگرائز الگ الگ پھر مینجمنٹ کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو کوشش کریں ایک عمر کی جو ہے نا بکریاں آپ لیں، بھیڑیں ایک عمر کی لیں، تو اس سے جو ہے نا وہ مینجمنٹ میں آسانی ہوتی ہے. اس کے علاوہ بر وقت علاج ہے. جب بھی بیمار ہو تو فوری طور پہ اپنے قریبی اچھے ڈاکٹر کو فوری طور پہ بلائیں اور اچھے طریقے سے ان کا علاج کروائیں، اور بجٹ رکھیں. فارمر حضرات اپنے جانوروں کے لیے بجٹ نہیں رکھتے، جس وجہ سے وہ بہت زیادہ جو ہے نا نقصان اٹھاتے ہیں. ان کی خوراک، ان کا علاج اور ان کی رہن سہن کے لیے الگ سے بجٹ بنانا چاہیے فارمر کو. اس کے علاوہ یہ ہے کہ بھیڑ بکریوں جہاں پر رکھتے ہیں وہاں پر صفائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے. مطلب جگہ وہ خشک ہونی چاہیے، خاص طور پہ سردیوں میں جگہ خشک ہوگی تو وہاں پہ جراثیم کم ہوں گے، بیمار جو ہے نا بھیڑ اور بکریاں اور خاص طور پہ بچے جو ہے نا وہ زیادہ بیمار نہیں ہوں گے. جگہ کو خشک رکھنا ہے، اس کو صفائی کا خیال رکھنا ہے. امید ہے کسان بھائی میں نے آپ کو چیدہ ان کے جو بنیادی اصول بتائے ہیں
تو انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں میں الگ الگ ان کو کیٹاگرائز کروں گا اور الگ الگ سے ان پہ آپ کو گائیڈ لائن دوں گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو میں کافی اہم معلومات ملی ہوں گی۔ تو انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو جو ہے نا پریس کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ، شب بخیر۔